اللہ تعالیٰ نے اچھے انسانوں میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنے ادھورے پن کو محسوس کرتے ہیں۔ اور کبر جیسے مہلک امراض میں ایک آدمی کسی بھی معاملے میں اپنے ادھورے پن کو محسوس نہیں کرتا۔ جو آدمی اپنی شخصیت میں کمی کو محسوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ کمی کسی ذریعے سے پوری ہو جائے اور اپنے آپ کو کسی کی تکمیل کے لیے بطور ضرورت تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت کو پہچانا۔ صرف نبوت ایسی چیز ہے کہ اس میں وحی ہوتی ہے اور نبی حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور کوئی نبی بھی کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا۔ نبوت واحد ایسی چیز ہے کہ وہ شخص مکمل ہوتا ہے، اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر وہ راہ جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے اس میں اسے کسی سے تکمیل حاصل کرنے کا احتیاج لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی قرب کی راہ میں اگر نبی بھی کسی کا محتاج ہو جائے تو پھر وہ رہنما کیسا، اور پھر وہ اللہ تک پہنچنے کی راہ میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کے فرائض کی کمی۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنی شخصیت میں کامل ہوتے ہیں، اور نبوت اللہ کی طرف رہنمائی میں کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے نبوت پہ حجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کا اللہ کے قرب میں کوئی ایسا حقیقی دخل نہیں ہوتا، اور نبی اپنے اجتہاد سے کوئی چیز پوری کرتا ہے، اور وہ اجتہاد اللہ کا ایسا انعام ہوتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ کہ اس میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ اسے بھی پورا کرا دیتا ہے۔
اور یہ ایسا مقام ہے جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کسی کا محتاج ہو، اور اسی کی زندگی میں وہ احوال جو عام مرہ روز کے انسانی تجربات سے متعلق ہوتے ہیں، وہاں کبھی کوئی کمی واقع ہو جائے تو خدا اہتمام کر کے اسے بھی پورا کرا دیتا ہے۔ یہ نبوت کی برکات ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں ایک جگہ کا انتخاب کہ یہاں ہم لڑیں گے، اور پھر جو لوگ وہاں کی زمینوں سے واقف تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا عرض کرنا کہ یہ انتخاب بربنائے وحی ہے یا بربنائے اجتہاد ہے، اور آپ کا فرمانا کہ یہ بربنائے اجتہاد ہے، اور ان کا کہنا کہ ہمیں زمینوں کا تجربہ ہے اور اس کی بجائے تھوڑا سا آگے تشریف لے جائیں تو وہ میدان لڑائی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نبوت سے براہ راست اور اللہ کے قرب سے بھی براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ کھجوریں کیسے لگاتے ہو؟ ایسے نہیں، ایسے کر لو۔ یہ بہت مشہور واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ اور نبی واحد ایسی ہستی ہوتی ہے جس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ صرف دیتا ہے، اور اسی لیے حجیت بھی اس پہ تمام ہے۔ حجیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے، آسان لفظوں میں وہ ایسی دلیل اللہ کے قرب میں رکھتا ہے جس دلیل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے حجت اللہ جو کہلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی عقلی طور پر شریعت کے دفاع میں اس مقام پر نصب کیا جاتا ہے یا اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ اس زمانے میں جو عقلی دلائل اسلام کے لیے ہوتے ہیں بس اس شخص پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ حجت اللہ کا لقب لکھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حجت اللہ کا لقب آپ کو ملے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کا دفاع عقلی طور پر کیا اور کامیاب رہے، اور اسلام کے جتنے بھی اصول، ضوابط، قواعد تھے ان جڑوں کو مضبوط کیا اور ایک نیا لٹریچر فراہم کیا۔ مگر افسوس ہے کہ نہ ان کے قدردان ہوئے، نہ ان کو پڑھنے والے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں دو بہت شدید سیلاب ہیں جو رکتے نہیں ہیں اور جن پہ بند باندھنے سے بند نہیں بنتا۔ ایک سیلاب اور بہت بڑی کمی اور مشکل یہ ہے کہ
غیر مسلم لوگ جو ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا لٹریچر کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اسلام کا دفاع پچھلی صدی میں بھی اور اس صدی میں بھی بہت سے درد مند مسلمانوں نے اور ان کے قائدین نے کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ اسلام کا دفاع کرنے کی بجائے خود اسلام سے پھر گئے اور خود اسلام کے اس قاعدے ہی کو توڑ دیا جس سے بسا اوقات ان سے کفر کے نظریات صادر ہوئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کا عروج، ان کا نزول، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کتاب و سنت نے کبھی وضاحت کے ساتھ اور کبھی کنائے میں بہت مرتبہ اس مسئلے کو بیان کیا۔ اب جب یہ اعتراض اٹھا کہ وہ اس عالم میں کیا کر رہے ہیں اور وہ کیسے آئیں گے اور کیا ہو گیا، تو اس کا معقول جواب دینے کی بجائے ایک روش یہ آ گئی کہ اس کا سرے سے انکار کر دو کہ اسلام میں یہ نظریہ ہے ہی نہیں۔ وہ اس بات کی تہ تک نہیں پہنچے کہ ان کا یہ فکرہ کہ اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے یا اسلام اس کے متعلق یہ کہتا ہے غلط ترجمانی، جب کوئی پچھلے 1500 سال کے لٹریچر کا عقیدے پہ مطالعہ کرے گا تو پھر وہ کہے گا کہ جو جتنے تمہارے اسلام کو اپنے اپنے دور میں سمجھنے والے اور وکیل تھے، یہ سب گمراہی ان میں مشترکہ طور پر تھی۔ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر آپ سچ کہتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی ادھورا ہوتا ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اپنے ادھورے پن کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے اس ادھورے پن کی تکمیل کے لیے کسی سے مدد مانگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے بھی اور اپنے حال سے بھی کہتے ہیں کہ میں ادھورا ہوں، اور میں 20% ہوں، 40% ہوں، 50% ہوں، 90% ہوں، لیکن پھر بھی ادھورا ہوں، اور مجھے اپنی تکمیل کے لیے، اپنی شخصیت کی پوری وجود کے لیے، اپنی شخصیت پوری ہستی کے طور پر لینے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف نبی ہوتا ہے جس کو یہ احتیاج لاحق نہیں ہوتی، وہ کامل ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پر اگر پڑھنا ہو تو 2 کتابیں امامت کا درجہ رکھتی ہیں، ایک معروم کی مثنوی اور ایک حضرت مجدد کے مکتوبات رحمہم اللہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے تو بہت زیادہ اس بات پر بحث کی، اور وہ جو سیلاب ہیں اور عذاب 2 آئے ہوئے ہیں، ان میں تو ایک جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے لٹریچر کا تیار کرنا یہ نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام کے اصل اصول کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ سر سید گئے تھے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا دفاع کرنے کے لیے، اور
جتنے اعتراضات پادریوں نے کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض جس کا انہوں نے جواب لکھا ہے یہ تھا کہ معراج کیسے ہو گئی. تو اب بجائے اس کے کہ سر سید اس کا وہ جواب دیتے کہ یہ تو فروعی بات ہے، اصل اصول کی بات کرو، جیسے ہم نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، انہوں نے سرے سے معراج کے انکار کر دیا. ان کا وہ تو ایک خواب تھا بس. اب پلٹ کے کوئی پوچھے کہ حضرت اگر وہ ایک خواب تھا تو محض ایک خواب کے لیے پورے مکہ میں اضطراب مچ گیا اور ہر کوئی تصدیق اور تردید کے در پہ تھا. خواب پہ کون ایسی باتیں کرتا ہے جو اس زمانے میں وہاں پیش آئیں. تو اصول اپنے توڑے اور انکار ادھر سے ہوا، اور نتیجے میں وہ لٹریچر تیار نہیں ہو سکا اب تک جو ہمارے زمانے کے غیر مسلموں کو دعوت دیتا اور انہیں اسلام کے لیے ایک مضبوط بنیاد اور طاقت فراہم کرتا. اور دوسرا سیلاب جو آیا ہوا ہے وہ ہماری یہ نئی نسلیں ہیں. ہر زمانے میں جو بھی نسل ہوتی ہے اسے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک نسل پوری فصل اس کی تیار ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ آج جو آدمی 70 سال کی عمر میں ہے، جب یہ جوان تھا تو اس وقت اسے کسی مصیبت کا سامنا نہیں تھا. وہ جب جوان تھا 45 سال پہلے تو اس وقت اسے بھی کسی طوفان کا سامنا تھا اور اسے بھی اس سے لڑنا تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت اطمینان سے وہ وقت گزارا جب وہ آغوش نبوت میں تھے اور تمام مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا تھا بس. لیکن وہ جب کہولت میں پہنچے اور جوانی ڈھلنے لگی تو انہیں بھی ایک چیلنج کا سامنا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان کا تو خیر کہنا ہی کیا، یہ تو بہت دوسروں کے مقابلے میں عمر کے اعتبار سے تھوڑے تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ غور کریں تو جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتقال ہوا ہے 50 ہجری میں، 60 ہجری میں، آخری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 108 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اس سے اب 11 برس نکال دیں. 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو شخص 50 ہجری میں 51 میں انتقال کرتا ہے اس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کتنی تھی؟ وہ پوری فہرست نظر آئے گی جوان بچوں کی. بہت کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت بڑے عہدے دے دیے تھے. مکہ فتح ہوا ہے، سارے کافر موجود ہیں، ایک گھر نہیں گرا، اور اگلے دن
اس سے اگلے دن جب بھی واپسی ہوئی ہے تو فرمایا کہ میں رات بھر اللہ تعالی سے عرض کرتا رہا کہ مکہ کو کس کے حوالے کر جاؤں، تو ایک 17 سال کا لڑکا فرمایا لڑکے تمہارے بارے میں حکم ہے، تم مکہ کو سنبھالو۔ اور دیکھو 3 کام کرنا، ایک تو اپنے لباس میں اور اپنے غلام کے لباس میں فرق نہ کرنا، جو تم پہنو وہی وہ پہنے، یہ مساوات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے نقائص کو محسوس کرتے ہوئے جب اپنے کسی بھی بھائی کی مدد کرے تو قطعاً یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا محتاج ہے۔ اور ہمارے زمانے میں پہلے کی بات نہیں کرتے، ہمارے زمانے میں تقویٰ کی بات یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں بہت زیادہ ثواب کا بنا ہے کہ اس غریب کی مدد کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن اس میں در پردہ جو کبر چھپا ہوا ہے نا، اور اپنی بڑائی کا احساس کہ میں بڑا ہوں، میں دینے والا ہوں، یہ فتنہ رنگ لے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا لڑکے اپنے اور اپنے غلام کے لباس میں فرق نہ کرنا۔ دوسرے ان سے فرمایا کہ مکہ والے جو کچھ بھی ٹیکس اس زمانے کا جو کچھ بھی تھا جمع کرائیں، تجارت کے اموال میں جو نفع و حکومت کے لیے روزانہ 2 درہم ان سے لے لینا، 2 روپے بس، یہ کافی ہوں گے تمہارے لیے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اور تیسرے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا، اور انگور جب منقع بن جائے تو پھر اسے بیچ کر زکوٰۃ دینا۔ خدا کو بس ایسے ہی منظور تھا۔ وہ 17 برس کے تھے، انہیں مکہ بالکل ابھی فتح ہی ہوا ہے، اور اس پہ امیر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی۔ اور یہ بات مورخین نے لکھی ہے، بعض نے، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اپنی وفات سے چند مہینے پہلے۔ فتح مکہ پہلے ہو گئی تھی، پھر آخری حج کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی تدفین 19 سال کی عمر میں ہوئی، اور ہم انہیں دفن کر کے آ رہے تھے امیر مکہ کو، اور اطلاع ملی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آج ان کی بھی تدفین ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اپنی شخصیت کا ادھورا پن یہ نبی میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صاحب وحی ہوتا ہے اور صاحب حجت ہوتا ہے۔ حجیت کا یہ مقام ایسا ہے کہ ہم اسے عقلی مانتے ہیں، کہ عقلاً وہ اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ دنیا کا مشکل سے مشکل مسئلہ بھی پیش آ جائے تو اللہ کی طرف سے دلیل ہوتا ہے زمین پہ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اور اہل تشیع جو حجیت مانتے ہیں اور حجت اللہ مانتے ہیں، اس کو وہ عقلی کے ساتھ ساتھ
معیت من اللہ وحی خفی کے ذریعے جانتے ہیں کہ ان پر بھی ایک طرح کی وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، اور معیت من اللہ ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو کوئی فرق اتنا پڑتا نہیں ہمارے اور ان کے نظریے میں، لیکن جب وہ معصومیت کی طرف چلتے ہیں تو پھر بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اس سے نبی کے علاوہ علیہ الصلوۃ والسلام جو آدمی بھی ہے سو اس میں کمی ہوتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوستوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مساوات کی بنیاد پر چلا جاتا ہے، اور کہیں بھی کوئی ایسا نظام جنم لے جب کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں اور لوگ چھوٹے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں اور میں انہیں تعلیم دوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے تعلیم لینے کی، اور میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں خلق خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ میری تباہی ہے اور خدا کے انعامات سے انکار ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا، کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام کا آدمی جانے۔ ہر آدمی دوسرے سے استفادہ کرتا ہے، اسے جتنا بھی علم ملا ہو، اگر کوئی سننے والے ہی نہیں ہے تو پھر اس علم کا ہوگا کیا؟ اسے جتنی بھی روحانیت ملی ہو، اس روحانیت میں اس کے اظہار کے لیے جب بسا اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ پہاڑ توڑنے؟ کیا کرنا ہے؟ پانی کتنی شدید ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے، اور نلکا کوئی کھولنے والا نہ ہو تو پھر اس پانی نے ٹینکی میں گرم نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ یہ وبا ہے ایک طرح کی جس میں لوگ گھر گئے ہیں، اور وہ دین کا جو مجموعی تقاضا ہے کہ کبھی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ دیکھیے، ہر جذبے کے لیے ایک احساس ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان میں کوئی جذبہ ابھرے اور اس کو وہ محسوس نہ کرے۔ نفرت کا اپنا ایک احساس ہے، اس میں آدمی دوری کا اظہار کرتا ہے، بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، جس چیز سے نفرت ہوتی ہے اس سے جنگ بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کر لیتا ہے۔ حسد کا اپنا ایک احساس ہے، کہ اللہ نے جو انعام اس پہ کیا ہے یہ کیوں ہے؟ اپنے اندر بے کلی محسوس کرتا ہے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف چیز ہے کہ کوئی آدمی اس میں احساس پیدا بھی ہو اور محسوس نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جذبے کا احساس خود اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اور کیفیات اپنے وجود کا اظہار کرتی ہیں۔
تعلق، اس کا بھی ایک احساس ہے، تعلق محسوس ہوتا ہے. ایک آدمی کے لیے عین ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے. اولاد ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے بچے، شدید محبت اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی محسوس ہوتی ہے. آدمی کمی محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں، اس لیے کہ محبت احساس دلاتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ضروری ہے. کئی جگہ پہ یہ ہو نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہے. چیز موجود ہو اور احساس نہ ہو، نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ جن کی معرفت غیر یقینی ہے، اس کا بھی احساس ہوتا ہے تو کام کرتا ہے. غیر یقینی چیز ہے، یہ تو چونکہ روٹین میں ایک چیز چل رہی ہے تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، وگرنہ یہ غیر یقینی چیز ہے کہ ایک آدمی ایک مہینہ کام کرے اور پھر اسے اجرت بھی مل جائے، نہ مل جائے تنخواہ اور ساری ایک دن میں لگ جائے، اور تنخواہ ساری ڈاکٹر کے ہاں چلی جائے، وکیل کے ہاں چلی جائے. یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن چونکہ عام طور پر پیش نہیں آتی، اس لیے ہم ایک لگے بندے نظام کے عادی ہو گئے ہیں، وگرنہ وہ چیزیں غیر یقینی ہیں. اور یقینی چیز اللہ کا ہونا ہے، اللہ کی معرفت ہے. اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ جو یقینی طور پر حاصل ہے اس کا احساس نہ ہو، اور جو غیر یقینی ہے اس کا احساس ہوتا ہے. ہر چیز کا احساس ہے، بیوی کا احساس، بچوں کا، چھت کا، سر چھپانے کا، کھانا کھانے کا، گاڑی کا، ہر چیز کا احساس ہے. ایک اللہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی احساس نہیں. پھر بھی وہ مومن ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. کیا چیز جسے اللہ کا احساس نہیں ہے؟ باقی سب چیزوں کا احساس ہے. یہ اللہ کا احساس نہ ہونا جو کہ مطلوب ہے، اس کو محسوس نہ ہونے دینا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا احساس مطلوب ہے، اور خدا کو وہ رسپانس بھی مطلوب ہے جو احساس پیدا کرتا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. صرف یک طرفہ بات نہیں ہے کہ ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے، دو طرفہ بات ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے کو اس کا احساس ہو، اور وہ محسوس ہو. بندے کو اگر اللہ محسوس نہیں ہوتا نا، تو اسے اپنے ایمان کی نظر ثانی کرنی چاہیے، فقہ اور فتویٰ کی روح سے نہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے وجود کا اسے احساس نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو محسوس کریں، بندوں کو پتا ہو کہ وہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. انہو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہنساتی بھی ہے، وہ ابکا اور رلاتی بھی ہے. اسے محسوس ہو کہ اگر مشکلات آئی ہیں تو
ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جہاں جا کر چمٹ جانا ہے اور جہاں پہنچ کے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کے رونا ہے اور ہاتھ پھیلانے ہیں اور سجدہ کرنا ہے، تو اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میرا بھی احساس ہے کہ میں اس کا حاجت روا ہوں اور میں اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ کا احساس جب ہوتا ہے تو آدمی اپنے نسبی رشتوں سے زیادہ اس رشتے کی قدر کرتا ہے جو نبوت کا رشتہ ہے۔ نسباً بھائی ہے، خون ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ مواخات اور وہ بھائی چارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو وہ نسب کو کہتا ہے جائے بھاڑ میں ایسا نسب جہاں خدا کی نافرمانی ہے، اور یہ میرا دوست اللہ کی اطاعت میں، میری شخصیت کی تکمیل میں میرا مددگار ثابت ہوتا ہے، اللہ کا احساس اس کے وجود سے ہوتا ہے، وہ زیادہ قابل ترجیح۔ اللہ کو محسوس کرنا، سارے صوفیہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتے تھے اس کا خیال کرو۔ اسی لیے یہ جتنا سلوک، تزکیہ اور احسان ہے، کوئی آدمی اگر دو کام کرنے لگے تو بڑی حد تک مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اتنے جسمانی بیماریوں کے مسائل نہیں ہیں جتنے انسان کے ساتھ نفسیاتی بیماریاں چمٹ گئی، اور اگر دو چیزوں پر عمل کرنے لگے تو انسانی شخصیت میں بڑا نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ مبارک لوگ ہیں وہ جنہیں شروع ہی سے اللہ یہ دولت دے دیتا ہے اور انہیں نوازتا ہے۔ وہاں محمد ثانی تھے رحمہ اللہ، یہ سارے بھائی بڑے نیک لوگ تھے۔ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے بھانجے تھے یہ سارے۔ محمد پیدا ہوئے، اول وہ کہلائے، پھر دوسرا بیٹا محمد ہوا، پھر اس کا نام محمد ثانی رکھا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا محمد رابع، اب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مرجع اور بڑی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اب ان کا وجود غنیمت۔ حضرت فرماتے تھے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس ثانی کی پیدائش سے 3 سال پہلے اس کے والدہ نے خواب دیکھا، اور فرماتے میرے والد ان کو خواب میں ملے، اور ایک بچے کا پاؤں تھا، اس پہ انہوں نے لکھا مبارک قدم۔ 3 سال بعد محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور محمد ثانی عمر بھر جہاں رہے، جو دنیا ان کی تھی وہاں شہزادے رہے، ان کا نسب، ان کا تعلق مع اللہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایات ان کے حال پر رہیں۔
یہ ایسا باغ ہے جس میں چلے جائیں تو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. 1925 میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت بڑے بڑے مشائخ سب لوگ حیات تھے. بیعت کا مرحلہ جب پیش آیا تو فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ایک مجمع ہے اور اس میں اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں سب جمع. اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا خط، تمہارا حصہ، تمہارا نصیب شیخ کے یہاں ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا. وہ پھر شیخ سے بیعت ہوئے. انہیں تو اپنے شیخ سے محبت ہونی ہی چاہیے تھی، ان سے کہیں بڑھ کے حضرت شیخ کو ان سے محبت تھی. اتنے قصے ہیں کہ پوری کتاب بن جائے. شیخ کو کتنا تعلق تھا اپنے اس خلیفہ سے، خود حضرت رحمت اللہ علیہ کو. ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں ہوگے تو پھر میرا کون ہوگا دنیا میں. ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ابھی تو میرے پیارے تم نے بہت سی لوگوں کی سوانح لکھنی ہیں اور خود میری سوانح بھی تو تمہیں نے لکھنی. انتقال ہو گیا جلدی ان کا. بھانجے تھے چونکہ حضرت کے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میرا بھانجا زندہ رہتا تو اپنے وقت کا کامل شیخ ہوتا اور مرجع خلائق ہوتا. ایک جگہ تحریر فرمایا کہ مجھے اس پہ بھروسہ تھا کہ میرے بعد میری جگہ وہ سنبھالے گا اگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخر پہ حافظے کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن جب یہ مسئلہ نہیں تھا تو اس وقت ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جب تاریخ دعوت و عزیمت لکھ رہا تھا تو ایک مقام پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت میں نے نقل کی اور کسی ضرورت سے اٹھ کے چلا گیا. گرمی بہت شدید تھی. جب واپس آیا تو اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا تو میں نے آگے لکھنا شروع کر دیا. ترجمہ پڑھا اور آگے لکھنا شروع کر دیا. تو جب میں فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے. تو میں ایسا زبردست ترجمہ کیا تھا کہ میں نے جب دوبارہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا کیا ہوا ہے. اور پھر میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ محمد چھوٹے تھے اس وقت پڑھ رہے تھے. میں نے کہ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کیا ہے. اتنی باصلاحیت شخصیت. حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی مجلسوں میں رہے اور قضا اور قدر نے پھر انہیں لا کے رائے پور ڈال دیا تھا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی. یہ رائے پور کا جتنا سلسلہ تھا انہیں یہ اس لیے اس دور کے قصے کبھی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا. لوگ ان قصوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس قصے کتابوں کہانیوں کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہے. جو پچھلے تھے ان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں پیش آتی تھیں.
ان کا ایک طویل خواب ہے، اور شیخ نے جب انہیں اجازت دی تو انہوں نے خواب اپنا ایک لکھا اپنی ذاتی ڈائری میں. یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے وفات کے بعد کھلی. اس میں لکھا ہے کہ رنگین نقشے تھے 4 ملکوں کے، اور اس میں سے ایک پاکستان کا نقشہ تھا. اور مجھے کہا گیا کہ ان تمام ممالک کی ہدایت اس کا ذریعہ تم ہو. اس لیے ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ بے رو و ملک ہند بے گیر جاؤ اور ہندوستان کو سنبھال لو. 800-900 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ایک ہستی سے سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، صابریہ اس کی بنیاد کیسے پڑی، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد جو نسل در نسل ان کے سلسلے میں، اور جن کو ان کی وجہ سے اسلام کی دولت نصیب ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک فکرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے، تو انہیں کہا کہ یہ دیکھ لو، اور یہ پاکستان میں جو ہدایت کا نظام ہے تمہارے حوالے. اس لیے یہ سب جو کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ تھے، اگر یہ سمجھتے ہوتے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو جاتے کیوں؟ اس لیے ہر آدمی جب تک سمجھتا ہے کہ میں ادھورا ہوں تو ہی تو چل کے جاتا ہے. جوتا خریدنے کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے جوتوں کی، اور جوتوں کی دکان کوئی شہر میں ملتی ہے اچھی کہ نہیں ملتی، اس کو شکوہ پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا حل اور علاج یہ لوگ کہیں تو کرنے جاتے تھے، کسی سے تو بات کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت میں جی لگتا تھا، زندگی کا سکون حاصل ہوتا تھا. اور اس اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے کہ کبھی واہمہ نہیں گزرا کہ کوئی ہماری وجہ سے تکمیل ہو رہی ہے کسی کی. اس کا خیال ضرور رہا کہ یہ ہیں تو میری تکمیل ہو رہی ہے. رائے پور خانقاہ تھی، ایک خط ہم نے پڑھا شیخ کا، حاضری ہوئی تھی بریلی کلاں میں اور لکھنؤ میں. تو حضرت رحمت اللہ نے ایک دن فرمایا کہ انہیں وہ خطوط دکھائیے. اتنا فرمایا تو چلے گئے. بہت خطوط تھے دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف بڑے بڑے زعماء نے وہ خطوط حضرت رحمت اللہ کو لکھے تھے، اور بھرے پڑے تھے حضرت کی علو مرتبت کو جو لوگ جانتے تھے. اس میں سے ایک خط تھا جس پہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کو لکھا کہ اللہ کی معرفت کی دولت رائے پور میں بٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، جس قدر ہو سکے فائدہ اٹھائیے. اتنے گمسم، اتنے خاموش. رائے پور کے جتنے بزرگ تھے کوئی شہرت کی طلب نہیں، کوئی اپنی ذات کا ادعا نہیں،
کسی ناحیے کسی پہلو سے یہ ہونے ہی نہیں دینا کہ میری کوئی حیثیت ہے. اتنے مٹے ہوئے لوگ، وہ جو ہزار مجاہدوں سے کبر سے نجات اور اپنی شخصیت اور اپنی انا سے نجات ملتی ہے، وہ ہزار مجاہدوں سے بڑھ کر وہ صرف بیعت ہی وہاں ہو جاتی تھی جس کی اس پہ یہ رنگ غالب آ جاتا تھا کہ میں کچھ نہیں. کروڑوں عبادتوں سے افضل یہ جذبہ کہ میں کچھ نہیں. جڑ کٹ جاتی تھی. لیکن وہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہونے لگا تو بار بار اس سے پہلے اظہار فرماتے تھے کہ رائے پور کی خانقاہ میں کچھ دن گزار. وہاں تھا کیا؟ چھپر، گرمی، 24 گھنٹوں میں کہیں ایک دو بار کھانا، لسی، روکی روٹی، ایسے اسباب و سامان جس میں کوئی آدمی ٹھہرے، بڑا مجاہدہ اس کو چاہیے تھا. لیکن انہیں محبت تھی تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محبت تھی تو اتنی شدید کہ فرماتے تھے علی میاں آ رہے ہیں اور تمہیں معلوم ہے وہ رات کو چاول کھاتے ہیں، ان کے لیے چاول کا بندوبست کرو. حضرت رحمت اللہ خود فرماتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ تشریف فرما تھے شیخ اور حاضر ہوتا تھا، دن بھر مختلف جگہوں پہ عربوں سے ملنا، جلسے، یہ وہ. تو بیٹھے ہوتے تھے اور ایک دسترخوان پاس ہوتا تھا تو مجھے دیکھ کے بلاتے تھے اور فرماتے تھے تمہیں اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے، سارا دن کاموں میں مصروف رہتے ہو، یہ لو دیکھو یہ گرم روٹیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں کہ تم آؤ تو تم یہ کھاؤ گے. ایک مرتبہ فرمایا مجھے لکھنؤ جانا تھا تو اسٹیشن پہ تشریف لائے، تو جب گاڑی نے حرکت شروع کی، ریل گاڑی نے، تو اس وقت تک تو دیکھتے رہے، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تو مجھے اس پہ ہوئی کہ حضرت نے یہ کیا کیا ہے. تو میں ان کی محبت کی شدت کو نہیں سمجھ سکا، تو جو ساتھ تھے پھر میں نے پوچھا ان سے کہ اس دن یہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا علی میاں کیا بتائیں، رو رہے تھے تمہاری جدائی پہ. محبتوں کا یہ مقام. ایک دن ہم نے بھی پوچھا، ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی کتابوں میں تحریرات میں اتنا اثر کیسے ہے؟ دل میں اگر خدا کی محبت ہو اور کسی درجے کا بھی تزکیہ حاصل ہو تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کے آدمی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا کہ مسکرائے اور پھر ہماری طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ مجھے ابھی بھی اپنے شیخ کی توجہ اپنے قلم پہ محسوس ہوتی. یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ سب سلوک ہی طے کریں اور سب اللہ اللہ ہی کریں اور 12 تسبیح سب کے ساتھ چلے. کبھی کبھی سالک کا تزکیہ محض اس تدبیر سے ہو جاتا ہے جو شیخ اس کے لیے تجویز کرتا ہے. بس حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہ دیکھو ایسا تذکرہ چھڑا ہے کہ اس سے ادھر ہو ہی نہیں سکتے، لیکن نکلتے ہیں.
شیخ کو ان کے شیخ نے کہا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو داؤد جب تک حضرت زندہ تھے میرے شیخ یعنی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک تو حضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے، اب ان کے بعد کوئی تمہارے والد تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے، اب ان کے بعد کوئی آدمی ایسا رہا نہیں تو مولوی صاحب ابو داؤد کی ایک شرح لکھی جائے۔ تو انہوں نے شرح لکھوانی شروع کر دی، وہ ایک الگ قصہ ہے، ابو داؤد کی شرح لکھی گئی، انہوں نے اپنی جوانی میں لکھی، اسے چھپوایا، اپنی شیخ کی محبت اور سب چیزوں عنایات ان کے شامل حال رہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً پہلی مرتبہ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب آدمی تھے، کتاب لکھواتے لکھواتے پورا سلوک طے کرا دی۔ حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ کو بھی ایسے ہی تھا، فرماتے تھے میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس کے بعد سبق، اس کے بعد کوئی چیز؟ فرمایا اب جو تم کتاب لکھ رہے ہو نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بس سے پورا کر دو، تمہارا سبق یہی ہے، لکھا کرو۔ یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا۔ اور دوسرا رنگ بھی تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، باقاعدہ ذکر، اذکار، سلوک، تعلیم، یہ سب چیزیں وہاں تھیں۔ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو حضرت شیخ نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بس ذکر اذکار میں اتنا نہیں کہ باقاعدہ سلوک اور کیے، اور انہیں فرمایا یہ لکھو، انہوں نے لکھا اور بہت اچھا لکھا، بہت حق ادا کیا لکھنے کا۔ شیخ کے خلیفہ بھی تھے، شیخ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ایک موقع پہ کسی نے، شیخ کی طبیعت خراب تھی، کسی نے روک دیا کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد مجلس میں جب پتہ چلا بہت ناراض ہوئے شیخ، اور بلایا اور فرمایا ثانی ایک تم اور ایک اور صاحب کا نام لیا، غالباً انہی کے بھائی کا، فرمایا تم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، میں جس حال میں ہوں جہاں ہوں سیدھا میرے پاس آؤ اور ملو۔ یہ سب لوگ جو رائے پور جاتے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے شیخ مولانا ابو النصر علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا عبدالعلی صاحب، انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا جنازہ چھوٹے بھائی علی میاں پڑھائیں یا پھر ثانی پڑھائیں۔ عین جنازے کا وقت آ گیا ان کا، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نہیں، تو جنازہ پڑھانے کے لیے ثانی وصیت کے مطابق آگے بڑھے، تو جیسے ہوتا ہے وہ مجمع کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر پڑی مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی کو ہم لوگ نہیں جانتے، وہ کتنے بڑے آدمی تھے، لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس طرح تمہارے اس پنجاب میں ان علاقوں میں مولانا تھانوی کا ہے مقام، وہ مقام ہندوستان میں لکھنؤ کا کوری اور ادھر کے علاقوں میں مولانا عبدالشکور صاحب اسی مقام کے آدمی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد شیعت پہ جو کام کیا ہے، اور انہوں نے جن فتنوں کو روکا ہے، اور وہ بھی لکھنؤ میں جو اہل تشیع کا مرکز تھا، اور جتنی شاندار ان کی وفات ہوئی ہے اور جتنی شاندار زندگی انہوں نے گزاری ہے، بس تصور ہی کی بات۔ حضرت فرماتے کہ ہمارے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے میں معذوری تھی،
اور حضرت کے ہاں اپنے حالات یہ سارے رائے پور میں رہے، بہت اخفا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کسی کو کہ کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی اظہار کا تھا ہی نہیں، چپ، خاموشی۔ تو اطلاع آئی کہ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، تو شیخ جو دو آدمیوں کے بغیر اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی شدید یہ خبر تھی، جھٹکا لگا جیسے انہیں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صرف اتنا فرمایا کہ مولانا عبدالشکور صاحب کی روح کو لینے کے لیے، اور اس کی مراد یہ تھی کہ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے اسے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم نہیں آئیں گے تو پھر کیا میں اور تم جائیں گے؟ کشف کی یہ نسبت اور قوت بہت زیادہ تھی حضرت، اتنی زیادہ تھی کہ ایک صاحب نے بیان کیا، ان کے دوست تھے، وہ کہنے لگے میرے دوست رائے پور خانقاہ میں پہنچے، نہ رائے پور نہیں، فیصل آباد میں حضرت تشریف لائے تھے رحمہ اللہ، تو سب نے کہا کہ ابھی ظہر ہوئی ہے، کھانا کھایا ہے، حضرت آرام کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی جلدی جانا ہے، مجھے حضرت کو دیکھنا ہے، بس زیارت کرنی ہے۔ ہم سب نے سمجھایا اسے، تو ناراض ہو کے غصے میں چلا گیا کہ تم لوگ حضرت سے ملنے ہی نہیں دیتے ہو۔ دوپہر میں سب سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت چونکہ معذور ہو گئے تھے اس لیے 2-4 آدمی اس کمرے میں سوتے تھے، تو فرمایا کہ کوئی جاگ رہا ہے؟ تو خادم نے عرض کیا حضرت میں جاگ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ باہر اور جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے اسے لے آؤ۔ باہر آ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، خانقاہ بالکل یا جہاں ٹھہرے ہوئے تھے لائل پور میں سب سناٹا، گرمی پر۔ فرمایا جاؤ پھر دیکھو۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت کے اصرار پہ جب گیا تو دیکھا ایک جگہ سے ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو فصل لگی ہوئی تھی کچھ، اس سے اٹھایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس سے کہا حضرت سے ملنا ہے اور تم لوگ ملنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا تمہارے شیخ یاد کر رہے ہیں، تو میں لے گیا، تو حضرت نے ہاتھ ملایا اور فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا کیا تم نے؟ میں بھی خدا کا بندہ ہی ہوں، میرا ملنا، مجھے دیکھنا کیا ایسی چیز تھی کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے واسطے اللہ کو دے رہے ہو؟ دیکھو جب بھی آؤ دستک دیا کرو اور مجھ سے مل لیا کرو۔ تو ہم نے اس سے پوچھا اس نے کہا خدا کے نیک بندوں میں سے کوئی نہیں رہ گیا تھا جس کا واسطہ نہ دیا ہو کہ خدایا فلاں کے صدقے میں حضرت سے ملا دے۔ موسانی جب جنازے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھ رہے تھے مجمع کو، تو ان کی نظر پڑ گئی مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو وصیت کے خلاف چلے گئے، ہٹ گئے اور کہا حضرت آپ جنازہ پڑھا۔ اتنا ادب، احترام، اپنی ذات کی نفی اور دوسروں کو آگے کرنا، یہ ایک مزاج ہے۔ اس لیے دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری شخصیت رکھتا ہو۔ نبوت ہے جو پوری حجت ہے، اور نبوت ہے جو شخصیت پوری ہوتی ہے، وگرنہ ہر شخص اپنی تکمیل میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ فرق قائم نہیں کرنے چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اور یہ لے رہا ہے، میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے، میں صاحب علم ہوں اور لوگ جاہل ہیں۔ ارے یار یہ جو جاہل ہے نا، 4 دن تمہاری بات نہ سنے تو پھر دیکھیں تمہارا علم کہاں جاتا ہے۔ اور باریک بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ بعض لوگوں کو جو ایک ہے سخت لفظ خبط سما جاتا ہے نا کہ ہم اس میں ثواب ہے بہت زیادہ، تو وہ جو ثواب ہے وہ اس تصور کے بغیر بھی تم حاصل کر رہے ہو کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے،
یہ کبر کی ایک چھپی ہوئی شاخ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ لوگوں سے بلندتر سمجھنا کہ میرا جو مقام ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، بالکل ٹھیک ہے اللہ کا فضل اور مہربانی، لیکن بغیر ضرورت کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی لت کیوں لگ گئی ہے؟ جنت میں اعلیٰ مقام، کچھ پتہ نہیں کس کو کیا ملے گا، کون کہاں پہنچے گا۔ اس لیے اپنے متعلق ہمیشہ یہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ عام سی بات ہے، کسی شخص سے اگر کوئی محبت نہ کرے تو زندگی میں جیے گا کیسے؟ ماں محبت کرتی ہے تو ہی تو ٹھیک ہے نا، باپ کو محبت ہوتی ہے، دوستوں کو محبت ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، بچے اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں، اور شوہر کے لیے بیوی دعا گو رہتی ہے، اور بیوی اس محبت سے کھانا تیار کرتی ہے، شوہر اس کی محبت میں کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کر بیوی کی حمایت، یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اپنی تکمیل ہی تو ہے۔ اگر ہم خود سے ہی اتنے کامل ہیں تو پھر تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا کہ لوگ یہ جانیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اس لیے نفس میں تزکیے کی راہ میں اگر دو چھوٹے چھوٹے کام بھی آدمی کرے تو کافی سارا کچھ بن جاتا ہے۔ بڑی بے بہا دولت ہے، بڑی قیمتی اور ہیرا بات ہے یہ کہ آدمی اس تصور میں گم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں نا، اللہ غصے کی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ اچھی بات جو کر رہا ہوں اللہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ توفیق کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اب جو تجلیات آ رہی ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ میں صبر کروں۔ یہ ایک تصور انسان میں پختہ ہو جائے تو کبھی کبھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو قائم کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اس کی آیتیں کسی انسان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا احساس ہے نا، اس لیے دنیا میں ہر چیز کا احساس ہے، بس اللہ ہی ایک رہ گیا جس کا احساس نہ ہو۔ یہ کیا تک بنتی ہے؟ اپنے دادا اور پردادا کے کارناموں کا احساس ہوتا ہے اور خون میں جوش پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنے بڑے تھے۔ ایک اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے خون میں حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ایمان ہے؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو محسوس کریں، اور بندے نے تو اللہ کو محسوس کرنا ہی ہے۔ ایمان کی وہ کیفیت جس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت اس سے سرشار ہوں، اللہ کی تجلیات
اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں میرے سامنے ہیں، یہ ایمان مطلوب ہے۔ بظاہر چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں لکھ کے رکھ لو اپنے سامنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کوئی نیا جملہ نہیں۔ اللہ نے قرآن الم یعلم بان اللہ یرا، اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے قرب کا بیان کیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کی رگے جاں سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ انتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میت کی جان نکل رہی ہے۔ اب ایک میت کی جان نکل رہی ہے، اس کے سارے قریبی اعزاء اس کمرے میں موجود ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہیں، اور اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ منکم، اس جان نکلنے کے وقت ہم تم سے زیادہ قریب اس میت کے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا، ہم تم سے زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں، تمہیں نہیں پتا۔ اور اللہ نے کہا ترجعونہا، مجھے تم نہیں مانتے نا، اس کی روح کو لوٹا کے دکھاؤ پھر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور نظام تمہارے اختیار میں ہے کسی اور کے میرے علاوہ، تو جو مر رہا ہوتا ہے نا، چیلنج ہے کہ تم اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو، بس پھر ہم نہیں ہیں، مراد اس کی ہے۔ وہاں روم پہ جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو ان کے جو مستند مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب مثنوی معروم رحمۃ اللہ پہ وفات کا جب وقت آیا تو ترکی میں بہت زلزلے آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ حضرت دعا کریں، تو فرمایا زمین بھوکی ہو گئی ہے، ایک تر لقمہ اسے چاہیے اور عنقریب مل جائے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے کونوی، وہ گئے تو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا دعا کرو وہاں کی صحت کے لیے۔ تو بہت قریب تھے، وہاں روم نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور جھٹک دیا، نیچے کر دیا۔ انہوں نے کہا رہنے دو، تم نہیں چاہتے کہ نور نور میں مل جائے؟ اگر اس نور سے یہ مراد کوئی لے لے گا کہ وہ جسم ذات پاک کا حصہ بن جائے، یہ کفر ہے یار، ولیعذ باللہ، اللہ کہاں اور بندہ کہاں۔ انہوں نے جس مقام پر فائز تھے خدا کے قرب میں، اس کا اظہار کیا کہ اب زندگی کی ضرورت نہیں، اب صحت کی ضرورت نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ حال آ گیا تھا، جب ان کے انتقال کے دن قریب آ رہے تھے تو بار بار کہتے تھے یا اللہ کس گندی جگہ پہ پڑا ہوا ہوں، اب نکال لے اس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ اب مجھے واپس بلا لے، اس حالت میں کہ میں نے تیرے سامنے ہر معاملے میں سر جھکایا ہوا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہوا، اور اللہ جو آبا و اجداد جو صالح لوگ ہیں ان سے ملا دے۔ اس لیے ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بیعت کسی سے ہو نہ ہو، کسی سے منسلک ہو نہ ہو، کوئی سلسلہ ہو نہ ہو، مگر یہ جو سوچ کو پلٹنا ہے نا، اس میں یہ کام دیتی ہے چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے دیکھنے اور رویت کا یہ جذبہ جب غالب آ جاتا ہے اور آدمی کی اندرونی کیفیات پہ اثر پڑنے لگتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں میری یاد سے کہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز
جس کو شروع کرنا چاہیے، یہ کام کرنے کا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے زبان کی لذت ہے کہ کھانا کھا لیا، اور جسم کا لطف ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے، اسی طرح کانوں کی بھی ایک لذت ہے کہ اچھی بات سن لی. یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے نا، جتنی اپنی ضروریات زندگی ہیں، اللہ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مانگے. بس یہ کمال کی بات. رزق چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگے کہ اللہ مرزقنی رزقاً طیباً مبارکاً. ایسے الفاظ جو آتے ہیں کہ اللہ مجھے پاک رزق عنایت فرما، الفاظ وہ چنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. علم چاہیے، رب زدنی علما، اور اس پہ اضافہ کرنا ہے. اضافہ تو کیا، لیکن اس کو اور بڑھانا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نماز کے آخر پہ بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. وہ کہتے تھے رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اور اللہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما دے، اور اللہ تیری ذات سے سارے کام ہونے کا یقین اللہ اس میں اضافہ فرما دے. رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. برا بن عازب رضی اللہ عنہ دعا مانگتے رہے. یہ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے یہی کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق. اللہ دوغلی زندگی، دوغلا پن، اللہ اس سے نجات چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں دے. جتنے کتاب و سنت کے الفاظ ہیں نا، زیادہ سے زیادہ اپنی ضروریات زندگی کو ان الفاظ کے ذریعے سے مانگنا چاہیے. اور حکمت اس کی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت الفاظ ہمارے نہیں ہو سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ان الفاظ کو چنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے. آت نفسی تقواہا وزکیہا. اللہ میرے نفس کو تقوی عنایت فرما اور اللہ مجھے پاک کر دے. انت خیر من زکاہا. اللہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی تیری ذات ہے، تیری ہستی. اللہ کی تعریف کے لیے وہ جملے چننے چاہیے، الا یہ کہ کسی پہ جذب کی حالت وارد ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے. وگرنہ یہ دوسرا کام جس سے تزکیہ ہوتا ہے نا، یہ تزکیہ اصل کتاب و سنت ہے. بس بات اتنی سی ہے، کتاب و سنت اصل ہے. باقی مشائخ، علماء، بڑے بڑے حضرات، سر آنکھوں پہ ان کی عزت، ادب اور احترام، لیکن اللہ نے تو قسم کھا لی ہے کہ اس کے قرب کا کوئی ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزرے بغیر کسی کو حاصل نہیں. جانا ادھر سے ہی ہے. وہاں ثانی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہو رہا تھا تو شیخ کی زندگی میں، ان کے شیخ کی زندگی میں ہی ہو گیا. تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تم نے میرے شیخ وہاں زکریا صاحب رحمت اللہ کو پہچانا؟ سب چپ رہے. پھر فرمایا کسی نے نہیں پہچانا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جتنی جہتیں ہیں اور جتنے ان کے احسانات ہیں، یہ امت جتنی اب احسان فراموش ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں رہی. یہ ساری جدیدیت، اور جدیدیت میں یہ تفریق کیے بغیر کہ صالح کیا ہے اور غیر صالح کیا ہے، یہ زہر میں ملی ہوئی خوراک جتنے کھاتے جا رہے ہیں قرب نبوی سے اتنے ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں، قرب الہی سے محروم ہو رہے ہیں.
زندگی بھر جو بھی تہذیب جب بھی بدلتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں صالح کیا ہے، غیر صالح کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا کتنا حصہ لینا ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں، اور کتنا حصہ چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کرنا۔ خبریں سننی ہیں ایک مثال کے طور پہ، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اسی میں بیٹھ کے فلم دیکھنی ہے، یہ غلط بات ہے۔ صالح اور غیر صالح، صحیح چیز جو انسانی زندگی میں مدد دے اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو، اور غلط چیز جو خدا کی قرب کی راہ سے ہٹائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، اگر اس تفریق کو نہیں کرے گا تو وہ زہر ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ اس کا کوئی جز ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے لیے مفید ہے، مگر ساتھ ساتھ زندگی بھی تو ہے، مر جائے گا۔ کوئی بھی جدید تہذیب کبھی بھی صالح اور غیر صالح، اس کی بنیاد اور قدیم جو چیزیں ہیں اس میں نافع اور عدم نافع اس تمیز کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، چلا ہی نہیں جا سکتا۔ قدیم تہذیب، اس کو جتنا بھی گلوریفائی آپ کر دیں، مسلمانوں کی تہذیب یہ تھی، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، اب اپنانی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نفع بخش کتنی ہے اور غیر نفع بخش کتنی ہے۔ حضرات رضی اللہ عنہم نے سفر کیا اونٹوں پہ ہی نا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں بھی آج اونٹ رکھ لوں اور اسی پہ سفر کروں، تو اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز نفع بخش تھی اس زمانے میں، آج اس کے جو متبادل ہے ہمارے پاس، ہمیں وہ اختیار کرنا ہے، اب یہ نہیں چل سکتا، یہ اب نفع بخش چیز رہی نہیں۔ اس زمانے میں مثلا آج سے ایک آدھ صدی پہلے بھی بلاٹنگ پیپر استعمال کرتے تھے، اب بال پوائنٹ کا دور آ گیا، اب ایسا دور آ گیا کہ لکھو تو ساتھ ہی خشک ہو گیا، اب اس بلاٹنگ پیپر کو اب کیا کریں گے؟ یہ اس زمانے کے اعتبار سے مفید تھی، اب نہیں رہی۔ قدیم میں معیار نفع اور عدم نفع کا، اور جدید میں معیار صالح اور غیر صالح کا، یہ اصول ہے زندگی کا۔ اس میں صالحیت کتنی ہے، عدم اس کا کتنا ہے، نیک ہونا کتنا ہے، برا ہونا کتنا ہے۔ اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات فرمائے ہیں، وہ تو ہشت پہلو نگینا ہے، وہ تو ایسا ہیرے تھے کہ اس کی 8 جہتیں روشن تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، ان کی سیرت، کتابیں، ان کی دعائیں، وہ یاد کرنا کہ انہوں نے اس طرح یہ دعا مانگی ہے۔ مطالعہ کرے آدمی کہ مجھے زندگی میں کتنی ضروریات پیش آتی ہیں، میں ان الفاظ کو کیوں نہ چنوں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بہت بڑی بات ہے، کہ روح نبوی سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور روح نبوی سے جب مناسبت ایک معتد بہی، ایک اچھی مقدار اس کی بن جائے، تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات، اس کی تقسیم، ان کا قرب، پھر وہ جہان کھلتا ہے اور آدمی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا۔ کسی نے فون کیا تھا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک قصہ رہ گیا تھا، اسے پورا کر دیں۔ وہ قصہ یہ تھا، اتوار کو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پیرزادے تھے، وہ آئے علامہ اقبال کے پاس رہے، کشمیر کے تھے، بہت انہیں محبت تھی، تو انہوں نے علامہ کو جاتے ہوئے کہا، علامہ اقبال نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہمارے یہاں رہے، مطلب کوئی مقصد نہیں بتایا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میرے آبا و اجداد جو تھے وہ اولیاء کرام میں سے تھے، تو میں آپ کا مقام سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
تو پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع تھے اور میں بھی تھا ان کی خدمت میں حاضر. تو آذان ہوئی اور نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے مصلی پہ تشریف لے گئے اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر فرمایا اقبال نہیں آئے. تو عرض کیا گیا کہ اقبال نہیں آئے. پھر کھڑے ہو گئے. فرمایا مجھے اس کا انتظار ہے, اسے آنے دو, پھر نماز تمہیں پڑھاؤں گا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی داڑھی نہیں, کچھ نہیں, حلیہ ایسا نہیں, وہ آیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو مجھے اپنے اس کشف پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو دیکھنے آیا تھا, تو آپ وہی ہیں جن کا انتظار کیا گیا. یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حج کے موقع پہ ہم لوگ 1,00,000 سے زیادہ تھے. یہ تو دیگر روایات ہیں, یہ جو روایت سنانے لگے ہیں یہ جز اس کا نہیں ہے, لیکن یہ لوگ فتح مکہ آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1,08,000 کی روایت بھی ملتی ہے, 80,000 کی بھی ہے. بہرحال جہاں جہاں اطلاع پہنچی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کر لیا ہے, لوگ سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہو گئے. ایسے بھی تھے جو چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے, ایسے بھی تھے جنہیں اسلام کا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا, پڑھے لکھے جو بھی سب آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے رہے کہ آپ کیسے حج ادا کر رہے ہیں. ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی پڑھائی, پھر دیر تک دعا مانگتے رہے, پھر مغرب کے وقت سوچنے لگے لوگ کہ اب مغرب پڑھائیں گے. تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں بتا دیا کہ مغرب اور عشاء آگے چل کے مزدلفہ میں ادا کریں گے. اور پھر آپ نے مڑ کے مجمع میں دیکھا اور پوچھا کہ اسامہ کدھر ہے. تو ہم نے کہا اسامہ کسی ضرورت سے گئے ہیں. جو بالکل قریبی حلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو اس دن لوگ تھے, آپ کی اونٹنی جب کھڑی ہوئی تو اس وقت اس پورے مجمع میں ہزاروں اور لاکھ کے قریب سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ خاموشی سے انتظار کرتے رہے. اسامہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھایا. اسامہ رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یمن والوں نے سب سے پہلے یہ جملہ کسا. انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ والا چپٹی ناک, اس کا انتظار کیا جا رہا تھا. مطلب یہ کہ اتنے آدمی کھڑے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اونٹنی کو چلا دیتے, اس کا انتظار کر رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے دل میں اسی وقت کھٹکا پیدا ہوا. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کرنے والے یہ مارے جائیں گے, یہ انہوں نے کیا کیا. اور پھر کہتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مرتد ہوئے اور جنہیں ہم نے مارا وہ یہی قبیلہ تھا, یہی لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پہ بھی اعتراض یہ مصیبت بن گیا. اس لیے جن لوگوں کو روح نبوی سے مناسبت حاصل ہو جاتی ہے نا, وہ اس مقام کے آدمی بن جاتے ہیں کہ انہیں خبر ہو یا نہ ہو کہ کسی نے کیا اعتراض کیا ہے, وہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے اور کٹ جاتے ہیں لوگ. سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ کس فعل پہ اعتراض کی وجہ کیا ہے میرے پاس اور ضرورت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا, وہ جس عالم روحانیت کی بات تھی وہ انہوں نے بتائی. یہ قصہ تھا جو اس دن عرض کر رہے تھے. تو یہ دو کام کریے,
ایک یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، گناہ ہے، غصے سے خدا دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی پناہ چاہیے، مجھے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ مشتمل جتنی کتابیں لکھی ہیں نا اہل حدیث حضرات نے، بڑی اچھی اچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جمع کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ملتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں کمال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جگہ پہ نقل کر دی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لکھا ہے، بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ معارف الحدیث جو ہے اس کی 5ویں جلد وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تو ساری جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں پہ اور صلاۃ و سلام پہ لکھتی ہے۔ سب سے آسان اور اچھی کتاب یہ ہے معارف الحدیث کی 5ویں جلد، اسے پڑھیے اور اپنی ضرورت کے مطابق دعاؤں کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، روز پڑھ لی، 2-4 مہینے میں آدمی کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ اس سے تزکیہ ہوتا ہے انسان کے نفس کا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے ان الفاظ کے ذریعے جو الفاظ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔